اللہ اکبر، انسان مقام نبوت کو پہنچ جائے، وہ مقام اتنا بلند ہے اب اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔ مقام نبوت وہ ہے کہ اس سے بلند کوئی مقام اب مخلوق کے اندر ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، آئیے اس نبی کا ذکر کریں جو نبی صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہے، صرف رسول نہیں بلکہ کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے کلام کرنے والا رسول ہے، رب سے باتیں کرنے والا رسول ہے، اور باتیں کرتے کرتے اللہ نے اس رسول کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کسی معاملے میں وہ اللہ سے محبت کے معاملات میں جھگڑ بھی لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، معراج شریف کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج ایک بندے کو اللہ سے لڑتے دیکھا تو عرض کی مولا یہ کون تیرا بندہ ہے جو تجھ سے لڑتا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب وہ میرا موسیٰ ہے، وہ میری بارگاہ میں ایسی اونچی آواز سے باتیں کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جناب موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، رب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب موسیٰ کے غصے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ جناب موسیٰ جب غصے میں آتے تو آپ کے بدن کے جو کپڑے ہوتے، جو بال ہوتے جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے اور امامے سے جو ہے وہ شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ جناب موسیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا جو عصا ہے وہ اژدہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور طبیعت یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔ غور کریں، آج میری قوم کا جوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی، میں جوان ہو گیا تو میں اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا۔ قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ کسے؟ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے رسول کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ ارشاد ہوا مولا کوئی پہلی مرتبہ تو طور پر نہیں آیا، اس سے پہلے تو بارہا آیا لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا، کہا آج باتیں سنبھل کے کرنا، کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں آنچل پسار کر دعا کرتی تھی میرے اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، اگر وہ اونچی اونچی بات تیری بارگاہ میں کر دے تو کریم ہے، درگزر کرنا مولا، مولا میرے موسیٰ پر درگزر کرنا، اس کی پکڑ نہ کرنا۔ موسیٰ اب تیری ماں کا آج انتقال ہو گیا ہے، اب تو ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا ہے تو ذرا سنبھل کر، جب تک تیری پشت پر ماں کی دعا تھی قدرت نے سنبھلنے کا حکم نہ دیا، اور آج تو نکلا ہے اب وہ آنچل تیرے سر پر نہ رہا تو اب قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ او میری قوم کے نادان نوجوان، جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو ماں کے وصال کے بعد جب سنبھلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، اگر گھر میں بیوی آ گئی اور اس نے کان ماں کے خلاف بھر دیے تو بچہ نوجوان 6 مہینے میں، سال 2 سال میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے، اور آج فکر یہ ہے کیا میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں؟ میں بڈھی بڈھا کا کب تک کے ناز اٹھاتا رہوں؟ میں ہوں، میرے بچوں کا مستقبل ہے، میرے بچوں کی پڑھائی ہے، میرے بچوں کی تعلیم ہے، میرے بچوں کی تربیت ہے، جتنا کماؤں گا کیا میں سب ماں پہ خرچ کر دوں، میں باپ پہ خرچ کر دوں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا کماتا ہوں ماں کو لے جا کر دیتا ہوں، پھر بھی ماں مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، ناراض ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس اگر تیری ماں تجھے دانتوں سے کاٹ کاٹ بھی کھائے تو تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ تو ماں کو اف کہہ لے، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے ماں باپ کسی پر خامخواہ ناراض ہوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اس کو اس امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بگ بگ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اکثر بوڑھے بڑے بگ بگی ہوتے ہیں، بہت بگ بگ کرتے ہیں، بے سرو پیر کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی، جب تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں
बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाएं, उनको उफ मत कहो। जवानी में नहीं कहा, उफ तो जवानी में भी नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापे की कैद लगाई, क्योंकि जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे औलाद बच्चे होते हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान होते हैं, और फिर उनकी अक्ल में भी फुतूर वाक़ होता है, तो वो एक बात को 4 टाइम कहने के आदी होते हैं, बेबात की बात भी करते हैं, बेसरो पैर की बात भी करते हैं, उठ पटांग बातें भी करते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि अगर ये इस तरह की बात करें तो तुम उफ भी नहीं कह सकते। आजकल तो माँ बाप को लोग माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि माँ रात में 2-2 बजे तक बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी लेकिन हाल ये है मेरी कौम के जवानों के पास माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं, दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर वक्त गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की खैरियत नहीं पूछते। बूढ़े माँ बाप इतना मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मुझसे बात करेगा। बेटा सीधे मुंह अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। आजकल नौजवानों का हाल ये है, लोम चलाकर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे, अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ ना छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने अया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप ना देख ले। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता न चले, बाप को पता न चले तू किससे छुपा रहा है, जिसने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो माँ छुपा कर तेरे लिए रखती थी, जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा। आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता जो पैदाइश के वक्त उसकी माँ को झटके लगे थे, उसमें से वो एक झटके का हक भी अदा नहीं कर, एक झटके का। आज माँ बाप हैं, लोगों को अहमियत नहीं है।